دیکھا ہے ان ہستیوں کو، ان ذوات قدسیہ کو، ان عظیم ذاتوں کو میں نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ پوچھتے کہ یہ کتا آپ نے کہاں سے لایا؟ کہ مولانا یہ کتا یہاں کی نہیں، فرانس کی، یہ کتا یہاں کی نہیں، یہ کتا برطانیہ کی ہے، مولانا یہ کتا 1.5 کروڑ کی ہمیں پڑی ہے، بڑی سعادت ہے اس کی، کتے کے بچے نے کتے کو کتنی بڑی قیمت پہ لی ہے۔ تو یہ قیمتی کی چنگیاں آپ مجھے اللہ واسطے بتا دو، آپ کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ اپنے ڈیفنس میں جاؤ، کتنے جانور آپ کو ملیں گے؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گائے پلی ہوئی گائے کتنے ملیں گے؟ گائے پال کر کے گھروں کے اندر رکھا ہو، اور بھینس پال کر کے گھر کے اندر رکھا ہو، بکریاں پال کر کے گھر کے اندر رکھے ہو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بکریاں پلی ہوئی ہو، اونٹ پال کر کے انہوں نے رکھا ہو، بھینس ہو، گائے ہو، یہ آپ کو بالکل کم ملیں گے۔ لیکن ہمارے حضرات کچھ تو یہ کہ غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگ وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ان کے گھروں کے اندر وہ ہمارا کوئی وزیر ہے، کوئی ہمارا افسر ہے، اور کوئی کس منصب پہ، کوئی کس منصب پہ، ایک سے ایک کتے ان کے گھروں پر ملیں گے۔ اور چونکہ ہمارے ملک کا قانون یہ کہ ڈیفینس کے اندر گندگی نہ پھیلائیں، بکری پیشاب کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ گند ہے، گوبر کرے گی تو وہ گند ہے، بھینس پیشاب کرے گی تو وہ گند ہے، اور اونٹ اگر مینگری پھینک دے گا تو وہ گند ہے، لیکن کتوں کا گند گندا نہیں ہے، وہ گند ہی نہیں ہے۔ برطانیہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کتے کو وہ پکڑ کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں، آ بھائی جان ادھر آ جا، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے پاس پلاسٹک بھی ہوتا ہے، یہ چیزیں صفائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ، خوب صفائی، اور ہمارے لوگوں کو شرم بھی آنی چاہیے، کہتے ہیں کہ جی بڑی صفائی ہے برطانیہ کے اندر، صفائی خوب ہے کہ کتا جہاں پر مودتا ہے، کتا جہاں پر گند کرتا ہے تو اس کو پلاسٹک سے اٹھاتے ہیں، ان کے روڈوں پر گند پھینکنے کی اجازت نہیں، ہم نے خود دیکھا بخدا، اور ان کے پاس کپڑا ہوتا ہے پہنچنے والا اگر پیشاب کیا تو اس کو صاف کریں گے، اور اس کو یہ ہے کہ پہنچیں گے اسی سے، اور اگر بڑا گند کیا تو اس کو اٹھائیں گے ہاتھ سے، پلاسٹک ہے ان کے پاس۔ یہ کتا کتنا خوش قسمت ہے، یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ پورا افسر اس پہ لگا ہوا، اور بہت بڑا ملک کا آدمی اس پہ لگا، خدا کی ناراضگی اور کیا ہوتی ہے، یہ آپ کے یہاں بھی یہی ہے۔ خیر بات طویل ہو گئی، جب مہاجر آگے تو انصار چونکہ ان کا بود و باش، ان کا اٹھنا مدینہ والوں کا بنو قریظہ بنو نذیر کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اور یہودی تاجر بھی تھے اور فراڈی بھی تھے اور یہودی کتوں کے دوست بھی تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الکلاب، اور حضرت نے فرمایا کہ اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈالے، اس برتن کو 7 مرتبہ جو واہ محمد تجھ پہ قربان جاؤں۔ اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، یہاں تو مزے کی بات یہ ہے کہ بسکٹ، اور یہاں یہ کہ برطانیہ میں نے بخدا دیکھا ہے کہ ان کے دکانوں کے اندر خصوصی ان کی دکانیں کہ ان کے لیے کتوں کا بسکٹ بالکل الگ ہے، بھائی کتے کے لیے بسکٹ چاہیے، ان کا بسکٹ الگ ہے، اور ان کے لیے دیگر کیک ان کے لیے الگ قسم کا بنایا جاتا ہے، یہ باقاعدہ دیکھا چونکہ ان اسٹوروں پہ ہمیں ساتھیوں نے دکھایا، مسلمان ساتھی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آدم زادہ ہیں اور اللہ کے سب سے مقرب انسان ہے، قیمتی کائنات کے اندر آپ مسلمان ہیں، اس لیے فرمایا کہ اقتلوا الکلاب، کتوں کو مار ڈالو۔ صحابہ نے دبا کر کے قتل کر دیا، پھر فرمایا اقتلوا الاسود البہیم، کالے کو قتل کر دو۔ بعد میں جا کر کے آپ نے یہ کہ فرمایا کہ شکار کے لیے اجازت ہے، ضرورت کے تحت اس کی اجازت ہے۔